أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے، بس جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو اور اپنے پروردگار کی طرف جو ہے دل لگاؤ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ البتہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین انداز میں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اوپر والی سورت جو ہے سورہ علم نشرح یا سورہ انشراح جو ہے، اس کی اخیر آیتوں کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی رہ گئی تھی۔ پہلے 3 آیتوں کی تفسیر جو ہے ہو چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معنوی طور پر جو بڑی بڑی نعمتیں تھیں ان کا تذکرہ تھا۔ اس میں سب سے پہلی نعمت تو یہ کہ ہم نے آپ کو شرح صدر کر دیا۔ عجیب بات، ویسے ہی یاد آ گیا، اس سے پہلے بھی ذکر کرنا تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، قال رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، مجھے شرح صدر عطا کر۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان کو دیکھیے کہ وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ استفہامی انکاری کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا۔ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مرتبہ جو ہے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ اور اس سے اوپر والی صورت میں یہ تھا سورہ والضحیٰ کے اندر کہ آپ کو اپنا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم تم کو راضی کر دیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے، جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ آپ آ جاؤ، ہم آپ کو توریت دے رہے ہیں تم اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آؤ۔ چنانچہ 70 ساتھیوں کو منتخب کیا اور آ رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جلدی سے کوہ طور پر پہنچ گئے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ صرف تم کو نہیں بلایا تھا، ہم نے تو اوروں کو بھی بلایا تھا، تم جلدی کیوں آ گئے؟ تو اس وقت کہا یا اللہ میں نے اس لیے جلدی کی کہ لترضیٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اس طرح کہہ رہے ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بہرحال پہلی 3 نعمتوں کے تذکرے کے بعد جو ہے وہی فإن مع العسر یسرا، کہ بس بے شک جو ہے سختی کے بعد آسانی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو یہ جملہ ہے ان مع العسر، جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ یہ کہ عطف کے ساتھ نہیں آیا، یعنی فا کے ساتھ یا واو کے ساتھ یہ لفظ ہوتا عام طور پر، جیسے فإن مع العسر یسرا، اس کے بعد بھی فإن یا وإن ہوتا، لیکن حرف عطف نہ لانے میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ دونوں الگ الگ وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 خوشخبریاں ہیں، گویا تاکید ہی نہیں ہے۔ اور مفہوم یہ ہے کہ سختی کے بعد آسانی ہے، بلکہ ایک جملہ ایسا بھی ہے ظاہری طور پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، کلام پاک میں تو یہ مع العسر یسرا، سختی کے ساتھ آسانی، حالانکہ عسر اور یسر یہ 2 متضاد چیز ہیں، اور 2 متضاد چیز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔
سختی ہوگی تو آسانی نہیں ہوگی، آسانی ہوگی تو سختی نہیں ہوتی ہے، لیکن اصل یوں ہے کہ یہ سختی اتنی مختصر کہ اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہے۔ اور پھر وہ مجھے یہ سمجھانا تھا کہ لفظ عسر کو اللہ تعالیٰ نے معرف باللام یعنی العسر فرمایا، اور یسر کے لیے جو ہے نکرہ لائے بغیر الف لام کے لائے یسرن یسرن۔ تو عربی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ ایک لفظ کو جب 2 مرتبہ ذکر کیا جائے اور دونوں مرتبہ اگر دونوں پر الف لام ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے بات تھی وہی بات تھی۔ جیسے یہاں العسر 2 مرتبہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی سختی اور ایک ہی مشکل۔ اور یسر جو ہے 2 مرتبہ لائے ہیں لیکن دونوں مرتبہ جو ہے الف لام نہیں لائے ہیں، یسرن یسرن ہیں۔ اب تو سب آدمی سمجھ جائیں گے، اس سے پہلے کہا تھا لیکن مختصر کہا تھا، شاید سمجھ میں نہیں آئے۔ تو جب 2 مرتبہ ایک ہی لفظ کو لائے ہیں لیکن بغیر الف لام کے، تو عام طور پر عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ دونوں جگہ الگ الگ باتیں مراد ہوتی ہے۔ تو گا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ ایک سختی کے بعد تم کو 2 آسانیاں ملیں گی، ایسا نہیں کہ ایک سختی کے بعد ایک ہی آسانی ملے گی، بلکہ جب ایک سختی برداشت کرو گے، ایک مشکل برداشت کرو گے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں 2 آسانیاں، 2 یسر اور 2 نعمتیں ملیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال بھی دے دوں، کلام پاک میں ہے انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، دونوں جگہ رسولاً ہے، ترجمہ آپ خود سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے امت محمدیہ، ہم نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا۔ وہ کون رسول ہیں؟ ہمارے رسول کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی رسول بھیجا۔ تو فرعون کے زمانے میں کون رسول تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو رسولاً دونوں جگہ ہے، لیکن دونوں جگہ ایک رسول مراد نہیں ہے، بلکہ دونوں جگہ الگ الگ رسول مراد ہیں۔ پہلے جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذات اقدس ہے، اور دوسری جگہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ تو اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ خوشخبری ہے اور یہ وعدہ ہے کہ اگر تم تکلیف برداشت کرو گے تو ایسی تکلیف کے اوپر جو ہے تم کو ایک یسر نہیں 2 یسر ملیں گے، 2 آسانیاں ملیں گی۔ چنانچہ وہ 2 آسانیاں کیا ہیں تو سب کو معلوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں خاص طور سے مکی زمانے کے اندر جو ہے کیسی تکلیفیں برداشت کی، ان تکلیفوں کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بہت طویل ہے۔ لیکن جب اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ہجرت کر مدینہ منورہ گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فروغ دیا، اسلام کو بلندی دی، اور اس کے بعد جو ہے پھر کیا شان ہوئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع کے اوپر، جس مکہ کو آپ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، مکہ کو چھوڑتے وقت آخر میں آپ نے یہ فرمایا تھا اے مکہ تو بڑا پیارا ہے، اگر یہاں کے لوگ مجھے مجبور نہ کر دے تو ایسی صورت میں میں تجھے نہ چھوڑتا۔ تو ظاہر بات ہے اسی مکہ کو چھوڑ کر جب مدینہ منورہ گئے، لیکن بعد میں 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کر دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی، عجیب شان تھی، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا، حالانکہ اس وقت چاہتے تو سب سے انتقام لیتے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے کے اندر تو کیسی فتوحات ہوئی۔ قیصر و کسریٰ جو ہے کتنی بڑی حکومت تھی، لیکن وہ سب کے سب جو ہے ان کے قدموں کے اندر گر گئی، اور کیسی فتوحات ہوئی، بے انتہا فتوحات ہوئی۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ دنیا کے اعتبار سے بھی تو ایک سختی کے بعد 2 آسانیاں ہیں، اور ایک دوسری سب سے بڑی آسانی یہ تو دنیا کے اعتبار سے عام طور پر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ نہیں، دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دی ہی، آخرت کے اندر بھی آسانی ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی رضامندی کا پروانہ تو ابھی سے دے دیا، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور جب خدا راضی ہے تو ان کے لیے ساری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ تو اس آیت شریفہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مومن کے لیے بھی بشارت ہے کہ اگر کبھی اتفاق سے تمہارے اوپر کوئی سختی آئے، کوئی تکلیف آئے، تو آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کو خدا تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کر کے جو ہے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ نتیجہ جو ہے بڑا ہی اچھا رہے گا۔ اسی لیے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ وہ ایک شعر بہت اچھا عربی کے اندر لکھا ہے کہ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ، کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت بہت سخت ہو جائے، تم پریشان ہو جاؤ، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ، تو علم نشرہ کے اندر تم غور و فکر کرو۔
اذا شدت بکل بلوا ففکر فی علم نشرہ فعسر بین یسرین، کہ وہاں کلام پاک کے اندر ایک عسر جو ہے وہ ایک عسر ہے اور وہ دو عسر کے درمیان میں ہے۔ اذا فکرت ففرح، جب تو اس کو غور سے سوچے گا تو ایسی صورت میں تجھے خوشی ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ تم صبر کرو گے اور صبر کے ساتھ تکلیف کو برداشت کرو گے تو انشاءاللہ نتیجہ تمہارا حق میں خیر ہی ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم فارغ ہو جاؤ، کس سے فارغ ہو جاؤ؟ آپ کی ذمہ داری جو ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تھی، نبوت تھی، اسی طرح قیامت تک آنے والے سارے احکام بیان کرنے تھے۔ جب آپ اس سے فارغ ہو جاؤ، یعنی دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جاؤ تو فنصب، آپ اب کھڑے ہو جاؤ۔ تو فنصب کے معنی مفسرین نے الگ الگ کیے ہیں، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگو، اور وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف جو ہے راغب ہو جاؤ، یعنی اللہ کے ساتھ دل لگاؤ۔ گویا خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے دعوت و تبلیغ پوری طور پر کر دو، تو ظاہر بات ہے کہ جب دعوت و تبلیغ کریں گے تو مخلوق کے ساتھ ملنا پڑے گا، لیکن مخلوق کے ساتھ یہ ملنا بھی جو ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی توجہ الی اللہ ہے۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ، جب اس کام سے تم فارغ ہو جاؤ۔ اس میں بشارت بھی ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا، حالانکہ یہ صورت مکی ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں گے، اور جب فارغ ہو جائیں گے تو آپ کیا کریں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے پروردگار کی طرف پوری طور سے متوجہ ہو جائیے۔ گویا اس وقت توجہ جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ اور اپنی دعا کے اندر، ذکر کے اندر لگ جائیے۔ جیسے کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ کے اندر ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ سورت جب نازل ہوئی اذا جاء، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، حالانکہ اس میں بشارت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصر، مدد اور فتح آ جائے گی، اور لوگ جو ہے فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوں گے، تو آپ کیا کریں؟ اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام پورا کر دیا، اب اس سے فراغت کے بعد اب اللہ کی طرف کامل طور پر متوجہ ہو جائیے۔ تو بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس وقت رونے لگے تھے، چنانچہ اس آیت سے جو ہے علماء نے خاص طور سے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، وہ حضرات جو دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اسی طرح جو مفتیان کرام افتاء کا کام کرتے ہیں، بہرحال جو دین کا کام کرتے ہوں، تو چونکہ دین کے کام کے اندر مخلوق کے ساتھ واسطہ زیادہ پڑتا ہے، تو ان کے ساتھ واسطہ تو رکھیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس کے اندر صرف ذکر اللہ ہو، اللہ کی یاد کی جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف براہ راست متوجہ ہو جائے۔ مخلوق کی طرف متوجہ ہونا یعنی مخلوق کی خدمت کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، مسائل بیان کرنا، فتوے دینا، تبلیغ کرنا، دعوت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہی میں ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، لیکن یہ بال واسطہ ہے اور وہ بلا واسطہ ہے۔ چنانچہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص یہ صفت تھی، آپ کے صحابہ کی یہ صفت کیا تھی کہ دن کے اندر جو ہے وہ تو شہ سوار تھے، اور رات کے کیا تھے؟ شب بیدار تھے، کہ دن میں جو ہے گھوڑوں پر سوار ہو کر جو ہے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے تھے، لیکن رات کے اندر جو ہے مسلوں پر کھڑے ہو کر جو ہے مخلوق کے لیے ہدایت کی دعا میں رو رو کے مانگا کرتے تھے۔ تو دونوں باتیں ہونی چاہیے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ صورت جو ہے یہ سورہ 3 ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے اندر 8 آیتیں ہیں اور تقریباً 150 اس کے اندر حروف ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے چار باتوں کی قسم کھائی ہے، 4 چیز کی، اور عربی کے اندر ایک مقولہ ہے الترقی من الادنی الی الاعلی، کہ نیچے سے اوپر کی طرف ترقی ہوتی ہے، تو یہاں ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک چیز کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور 4 قسم کھانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگے انسان کے متعلق، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہیں کہ انسان تو اپنی ذات کی طرف کبھی متوجہ ہو کہ ہم نے تجھے کتنا خوبصورت اور کتنے بہترین سانچے کے اندر بنایا ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنے مولا کی توحید کا قائل ہو جائے، اور اب میرے سامنے جھک جائے،
اور آخرت کا قائل ہو جائے۔ تو اس سورۃ شریفہ کے اندر جو ہے آخرت ہی کا تذکرہ ہے اور انسان کو اسی کی طرف متوجہ کیا ہے۔ چنانچہ جو ہے پہلی قسم جو ہے والتین، والتین سے کیا مراد ہے؟ التین کہتے ہیں انجیر کو، انگلش کے اندر فکس یہی کہتے ہیں۔ اور اس کے متعلق جو ہے تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ نے جو ہے ایسے فوائد اس کے بیان کیے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑے حکیم اور طبیب یہی ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو نوازتا ہے تو ہر فن سے نوازتا ہے۔ ساری بات تو میں آپ کے سامنے نقل بھی نہیں کر سکتا، لیکن کچھ باتیں صرف اشارے کے طور پر ذکر کر دیتا ہوں کہ اس تین اللہ تعالیٰ نے قسم جو کھائی ہے وہ تین کی یعنی انجیر کی۔ تو انجیر کیا ہے؟ انجیر سب کو معلوم ہے، چھوٹا سا ایک پھل ہوتا ہے، لیکن دیکھیے اس کی ایک ظاہری شکل بھی ہے، اس کے اندر ایک باطنیت بھی ہے۔ ظاہری شکل تو ایک پھل ہے، لیکن پھل کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ غذا بھی ہے کہ آدمی اگر بھوکا ہو اور بہت سارے انجیر تازے مل جائے اس کو کھا لے تو بھوک بھی دور کرتا ہے، تو غذا کی صفت بھی ہے۔ اور یوں کھانے کے بعد ویسے اگر کھا لے تو تفقع کے طور پر میوہ بھی ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کے اتنے فوائد ہیں اور اتنی خصوصیات کی ہیں کہ دوا کے طور پر بھی کام آتا ہے۔ تو ظاہری طور پر تینوں باتیں ہیں، غذا بھی ہے، پھل بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ اور دوا کے متعلق لکھا ہے، اس کے اتنے فوائد لکھے ہیں جن میں سے چند فائدہ آپ کو ویسے ہی ذکر کر دیتا ہوں۔ اس کے فوائد میں سے یہ فائدہ لکھا ہے کہ آدمی اس کو کھاتا ہے تو اس کے کھانے کی وجہ سے ایک تو اس کا پیٹ نرم رہتا ہے، جس کو قبض ہو تو قبض اس کا دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بدن کے اندر جو غلط قسم کے اور زہریلے مواد جو ہوتے ہیں ان سارے مواد کو یہ نکال دیتا ہے۔ اور آج کل کی جدید تحقیق کے مطابق ایک اور بات بھی کہ عام طور پر کولیسٹرول جو ہے زیادہ ہوتا ہے اور رگوں کے اندر جو چربی جمع ہو جاتی ہے، خاص طور سے اگر آدمی اس کو کھاتا رہے تو اس کے کھانے کی وجہ سے جو ہے اس کا کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے اور جو چربیاں ہیں وہ بھی پگھل کر نکل جاتی ہے۔ مسام کو صاف کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بدن کے اوپر جو ہے ہلکے باریک سوراخ رکھے ہیں اس کے کھانے کی، اور اس کی وجہ سے اس میں سے پسینہ نکل جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا فضلہ ہے۔ آدمی اگر انجیر کھاتا رہے تو انجیر کی وجہ سے جو ہے یہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نقرس، یہ ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے، کہیں گاؤٹ شاید کہتے ہیں اس کو، گاؤٹ، کہ کسی ایک جگہ درد ہو جاتا ہے ایک دم سے، اگر اس کے کھانے کی وجہ سے وہ بھی دور ہوتا ہے۔ بالوں کی سیاہی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا اس کے فوائد لکھے ہیں۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ جو ہے ایک طبق بھر کر ایک صاحب آئے اور انہوں نے انجیر پیش کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے معمول تھا آپ صحابہ کو کہتے بھائی تم بھی شریک ہو جاؤ، چنانچہ آپ نے ان کو سب کو شریک کر لیا اور یہ کہا کہ کھاؤ، اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا یہ پھل ایسا ہے جو جنت کے پھلوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ کہ جنت کا پھل ایسا ہے کہ اس کے اندر اوپر چھلکا بھی نہیں ہوگا، نیچے گٹلی بھی نہیں ہوگی۔ عام طور پر پھل کے اندر ایک کمی یہ ہوتی ہے، اگر اوپر جیسے کیلا ہے، دیکھیے کیلے کے اندر گٹلی تو نہیں ہے، لیکن کیلے کا چھلکا کھا نہیں سکتے، کیلے کا چھلکا تو اس کو چھیلنا پڑے گا اور اس کے بعد کھانا پڑے گا۔ کھجور بہت اچھی چیز ہے، لیکن کھجور جو ہے لیکن اس کے اندر گٹلی بھی ہے۔ تو عام طور پر ہمارا آم جو ہے دنیا بھر کا مشہور ہے، آم بہت نہ معلوم کتنے قسم کے ہیں، بلکہ وہاں تک اطباء نے تو لکھا ہے، سید الفواکہ اس کو لکھ دیا ہے کہ وہ پھلوں کا سردار ہے، لیکن اس کے اندر بھی گٹلی ہوتی ہے، اور کوشش اسی کی ہوتی ہے کہ گٹلی چھوٹی سے چھوٹی ہو۔ لیکن بہرحال یہ پھل ایسا ہے کہ جس کے اندر جو ہے گٹلی بھی نہیں ہے۔ بلکہ ایک اعتراض بھی کیا ہے، ہلکا سا سوال بھی کہ ہلکے دانے بھی تو ہوتے ہیں، تو بھائی دانے تو ہوتے ہیں لیکن گٹلی عام طور پر کھائی نہیں جاتی، اس کی گٹلی بھی ایسی ہے کہ وہ بھی چبا کے کھا جاتے ہیں، تو گٹلی کہاں ہوئی؟ تو بہرحال اس پھل کی بڑی خصوصیات بیان کی ہے۔ پھر باطنی اعتبار سے اس کے فوائد بیان کیے ہیں کہ جیسے اللہ والے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو نفع پہنچائیں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ وہ غیر کو پہلے دوسروں کو فائدہ پہنچائے بنسبت اس کے خود فائدہ اٹھائے۔ تو بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا درخت ایسے ہوتے ہیں جن درختوں کے اندر پھول ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تو بعض درخت ہم نے یہاں آ کے دیکھے، وہاں بھی ہوں گے کہ ایک سال بھر کے اندر موسم کے اندر پورے اس کے پتے کے بجائے سب سے پہلے اس پر پھول آ جاتے، اور پھول سے کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ چند دن کے بعد وہ پھول گر جاتے ہیں اور اس کے بعد سال بھر تک انتظار کرو، اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو یہ تو صرف پھول ہوئے، لیکن عام طور پر جو پھل جس کے بھی ہوتے ہیں، جیسے آم ہی کو لے لیجئے یا شریفہ جس کو انس بولتے ہیں اس کو لے لیجئے، اور جتنے بھی پھل، اس پھل کے اندر یہ ہوتا ہے پہلے اس کی کلی نکلتی ہے، شگوفہ نکلتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں سے پھر پھل بنتا ہے۔
تو گویا درخت خود اپنے آپ کو پہلے سنوارتا ہے اور اس کے بعد دوسروں کے لیے نفع کی چیز یعنی پھل دیتا ہے۔ لیکن انجیر کی خصوصیت یہ ہے کہ پھل پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا پھول تیار ہوتا ہے۔ تو اس کی خصوصیت کی دیکھیے کہ غیر کے لیے نفع دینے کے لیے پہلے تیار ہے اور خود اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اپنے نفع کی بات بعد میں کرتا ہے۔ یہ اس کی باطنی صفت ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ کسی پھل کی خصوصیت یہ ہے کہ 10 باتیں اگر اس درخت کے اندر پائی جائیں تو سمجھو کہ وہ درخت کامل ہے۔ اس 10 باتوں کے اندر ایک تو یہ کہ اس کی جڑ بھی ہونی چاہیے۔ بعض ایسی بھی بیلیاں ہوتی ہے جس کی جڑ ہی نہیں ہوتی ہے۔ کلام پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے، من نجم و شجر و نجم و شجر، شجر عام طور پر اس کو کہتے ہیں جس کی جڑ ہو، اور النجم اس کو کہتے ہیں جس کی جڑ نہ ہو، بغیر جڑ کے ایسے ہی چلتا ہو۔ تو بہرحال ایک تو جڑ بھی ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ تنیاں بھی ہونا چاہیے، اس کی ڈالی اور شاخ بھی ہونی چاہیے، اس پر پتے بھی ہونے چاہیے، اس پر پھل بھی لگنے چاہیے، اس پر پھول بھی لگنے چاہیے، اس میں سے گوند بھی نکلنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے اگر پھل ہے تو اس میں گٹلی بھی ہونی چاہیے، اور اس کی چھال بھی کام آنی چاہیے، اور شیرہ بھی نکلنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں انجیر ایک ایسا درخت ہے اور پھل ہے کہ اس کے اندر یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بڑا کامل درخت ہے۔ اور ایک بات اور بھی لکھی ہے، وہ روایت چاہے ضعیف ہو، وہ عجیب بات لکھی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر پہلے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس آپ نہ جائیں، لا تقربا هذه الشجرہ۔ وہ لمبا قصہ ہے، مختصر یہ کہ آدم علیہ السلام نے فلما ذاق الشجرۃ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنہ۔ آدم علیہ السلام نے جہاں اس دانے کو اپنے منہ میں رکھا کہ فوراً بدن پر جو جنت کا لباس تھا وہ لباس ہٹ گیا اور آپ عاری ہو گئے، شرم کے مارے دوڑنے لگے۔ تو جس درخت کے پاس جاتے تھے وہ درخت اونچا ہو جاتا، اس کے پتے ہاتھ میں نہیں آتے تھے، لیکن انجیر جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہا، جلدی سے اس کے پتے توڑ کر جو ہے اپنے بدن کو چھپا لیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ تو کہتے ہیں یہ انجیر ہی کا درخت ایسا ہے کہ جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی ستر پوشی کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پہلے پیش کیا۔ چنانچہ اسی وجہ سے کہتے ہیں آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے اور اکیلے انس نہیں تھا، کیونکہ زمین پر کوئی انسان تھا ہی نہیں، آپ ہی تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے الگ جگہ اتار دیا تھا اور مائے حوا کو اور جگہ اتار دیا تھا۔ کہتے ہیں جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں، جدہ کے معنی دادی، ہم سب کی دادی جو ہے مائے حوا جو ہے وہ جدہ کے اندر اتری، اس کا نام جدہ ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ بہرحال جہاں بھی اترے ہوں گے تو آپ کے پاس ہرن جو ہے وہ جلدی سے آپ کو مانوس کرنے کے لیے آپ کے قریب آ گیا، جیسے گھر کے جانور ہوتے ہیں نا، بلی وغیرہ، وہ کیسے آپ کے پیر کے پاس آ کے لوٹتے ہیں۔ تو ہرن جب آیا تو ہرن کو آپ نے اس میں سے پتے میں سے ہلکا سا پتا کھلا دیا۔ تو کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی خوبصورتی دی ہے، عجیب خوبصورتی، اور اسی کی وجہ سے جو ہے اس کے بدن کے اندر سے مشک نکلتا ہے، اور کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس میں سے مشک نکلتا ہو۔ بہرحال یہ روایت ہے، جو بھی ہو، بہرحال تین کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ تین کے اندر انجیر کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد 3 قسمیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے۔ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آخرت پر یقین کامل عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کا فرما بردار بندہ بنائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کامل کے اوپر اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔